کروں گا جیسے آج تو دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج و عمرہ کی توفیق نصیب کرے۔ جتنی بڑی عبادت بخشش کا ذریعہ ہے اتنا بڑا واجب رکن ہے حج۔ خدا را کبھی ایسا نہ کرنا کسی پہ حج واجب ہو اسے ادا کیے بغیر دنیا سے چلا جائے، بدبخت انسان ہوگا۔ اس لیے کہ صحیح سند حدیث میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت میں سے کسی پر حج واجب تھا، حج پہ نہیں گیا تو موت کے وقت اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ ادھر یہود ہیں ادھر نصارہ ہیں، جن کے ساتھ چاہتا ہے تجھے شمار کیا جائے گا، میری امت سے مرنے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ کس پہ حج واجب ہوتا ہے؟ جس کے پاس کسی شکل میں پیسے کی شکل میں، پراپرٹی کی شکل میں، کسی شکل میں اتنا مال ہو کہ اگر وہ حج پہ چلا جائے تو اس کی زندگی ڈسٹرب نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بچوں کا جو نظام اور سرکل ہے اگر وہ چلتا رہے گا تو ایسے آدمی پر حج واجب ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں کے لیے رحمت اور بخشش کے بڑے بڑے دروازے کھولے، اپنے غافل بندوں کے لیے۔ ہر آدمی ان دروازوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی گناہ بخش پاتا ہے، کوئی بلندی درجات حاصل کرتا ہے، کوئی نیکیاں لکھوانے میں اضافہ کرتا ہے۔ ان دروازوں میں سے ایک ایسے دروازے کی اب بات کرنا چاہتا ہوں جو بخشش کا ایسا دروازہ ہے، جو ماہ رمضان جیسے دروازے، جو حج عمرہ جیسے دروازے سے زیادہ وسیع اور کھلا دروازہ نہیں ہے تو ان سے تنگ بھی نہیں ہے، لیکن فرق اتنا ہے یہ باقی دروازے سارے کے سارے تب سے کھلے تھے۔ یہ دروازے نجات جب سے اسلام آیا تھا، اب جس دروازے کی بات اب کرنے لگا ہوں یہ دروازہ 61 ہجری کے بعد کھلا ہے۔ 61 ہجری کے بعد کھلا ہے یہ دروازہ نجات۔ وہ کون سا دروازہ ہے؟ اس دروازے کا نام دروازہ عزاداری مظلوم کربلا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اتنا وسیع اور کھلا دروازہ ہے، یہاں بھی چھوٹے چھوٹے کام پر خالق اپنے گناہگار بندوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ آ جاؤ مسلمانوں، اس دروازے سے بھی بخشش لے کر کے جاؤ، اس دروازے سے بھی نجات حاصل کر کے جاؤ۔ کتنا بڑا کھلا دروازہ ہے۔ یا ابن الشبیب ان بقیت علی الحسین حتی تجری دموعک علی خدیک غفر اللہ کل ذنبک صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا۔ چاہے تیرے گناہ زیادہ ہوں یا کم ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے، اے ابن شبیب اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے سارے کے سارے گناہ تیرا کریم رب معاف کر دے تو پھر زیادہ نہیں، اتنا نہیں کہ تو رو رو کر حسین پر اپنی داڑھی کو گیلا کر دے، اتنا رونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ زمین گیلی ہو جائے۔ اپنے تمام گناہ بخشوانے کے لیے اتنا کافی ہے ہماری جد پر اتنا رو لے کہ تیرے آنکھوں کے آنسو تیری رخسار تک پہنچ جائے۔ آنسو پہنچتے جائیں گے، تیرے نام اعمال کے گناہ مٹتے جائیں گے۔ کوئی بہت بڑا کام ہے اتنے مظلوم پہ رونا، بہت زیادہ کوئی زحمت کی ضرورت ہے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر اس سے بھی آگے مزید ثواب حاصل کرنا ہے اس دروازے سے تو امام معصوم فرماتے ہیں پھر اس کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ وہ کون سا ذریعہ ہے؟ امام نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے ان سرک ان تلق اللہ ولا ذنب علیک، اگر اس بات کی گارنٹی چاہتا ہے کہ جب تیری ملاقات
اپنے رب سے ہو تو تجھے ندامت کا سامنا نہ اٹھانا پڑے، تیری گردن پر گناہ کا ذرہ بھی نہ ہو تو اس کا بھی ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ فزور الحسین، ہمارے دادا حسین کی زیارت کر لے، اللہ کے سامنے پاک و پاکیزہ اٹھے گا، تیری گردن پہ گناہ کا ذرہ نہیں ہوگا۔ اگر مومن کا ابھی بھی حرص ختم نہیں ہوا، اس عزاداری کے ذریعے اس سے بھی زیادہ ثواب کی لالچ اور طمع ہے۔ میں نے عرض کیا بہت بڑا دروازہ نجات ہے، بہت کھلا دروازہ ہے۔ امام فرماتے ہیں ان سرک ان تسکن المبنیت العالیہ فی الجنت مع محمد وآل محمد، اللہ ہر مسلمان کو یہ مقام عطا کرے۔ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے عام جنت میں نہیں، مجھے اللہ وہ جنت عطا کرے جہاں ختمی مرتبت سلطان الانبیاء کا مقام ہو، آل محمد کا مقام ہو۔ آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آل محمد کی صحبت نصیب ہو؟ جی، جو چاہتا ہے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کتنا بڑا عمل کرنا پڑے گا؟ نہیں بھائی، یہاں بڑے عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ امام نے فرمایا اگر تجھے یہ مقام چاہیے تو پھر اتنا کافی ہے، فَلْعَنْ قَتَلَتَ الْحُسَيْن، جب بھی حسین یاد آ جائے ان کے دشمنوں قاتلوں پہ لعنت بھیج دے، اللہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ مقام عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری زندہ باد، اللہم صلی علی محمد۔ ابھی بھی اس دروازے کی گہرائی کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے یہ کتنا بڑا اور گہرا دروازہ بنایا ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے۔ اسی حدیث میں امام نے فرمایا ان سرک ان یکون لک ثواب مثل من استشہد مع ابی عبداللہ۔ اے بندے خدا، اے مومن، اگر تو اتنے بڑے ثواب کی لالچ رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تجھے شہدائے کربلا کا ثواب عطا کرے، اگر تو چاہتا ہے، دوسرے لفظوں میں کہوں، اگر تو چاہتا ہے تجھے اللہ حبیب ابن مظاہر جیسا ثواب عطا کرے، اگر تو چاہتا ہے جون جیسا ثواب عطا کرے، اگر تو چاہتا ہے اللہ تجھے مسلم ابن اوسجا زہیر بن کین جیسا ثواب عطا کرے، تو پھر بھی کسی بڑے عمل کی ضرورت نہیں ہے، دروازے حسین پہ آ جا۔ فَقُلْ كُلَّمَا ذَكَرْتَهُ يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جب بھی کربلا کی یاد آ جائے، سوتے ہوئے یاد آ جائے، جاگتے ہوئے یاد آ جائے، گھر میں یاد آ جائے، سفر میں یاد آ جائے، جب بھی حسین کی یاد آ جائے، اتنا کہہ دینا کافی ہے، ہائے کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا تو میں بھی جام شہادت نوش کرتا۔ اتنا جملہ کہنے سے اللہ تجھے شہدائے کربلا کا ثواب عطا کرے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ خوش قسمت ہے وہ آدمی کہ جسے اللہ عاشور کے دن کربلا پہنچا دیتا ہے۔ وہاں ایک ایسا عمل ہے جو ان سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل من سقا یوم عاشورا عند قبر ابی عبداللہ کمن سقا عسکر الحسین علیہ السلام۔ اللہ جس کو کربلا لے جائے عاشور کے دن، خدا اس سے یہ کام لے کہ عاشور کے دن وہ کربلا میں قبر
قبر حسین کے پاس مولا حسین کے زائرین و عزاداروں کو پانی پلانے والا یہ کام کر لے تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے حسین کی پیاسی فوج کو پانی پلایا تھا۔ ایک ایک کام پہ عظیم اجر و ثواب رکھا ہے، اتنا بڑا دروازہ کھولا ہے بخشش کا۔ ہاں، بدبختی ہے مسلمانوں کی، اتنے بڑے دروازے سے غافل ہیں، کوشش کر رہے ہیں حسین کی طرف نہ جائیں لوگ، ان لوگوں کی شہادتیں اور تاریخیں بنا رہے ہیں جن کی وفات کی یہ تاریخیں بنتی ہی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں اپنے اپنے مرحوموں کی قبروں پہ جاؤ، عقل کے ناخن لو، اپنوں کو بخشوانا ہے تو مظلوم کربلا کی مجلس آزاد تباہ کرو، اپنوں کو بخشوانا ہے تو آؤ عزادارہ نے مظلوم کربلا کی خدمت کرو، انہیں پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ پورا سال پڑا ہے، کافی ہے اپنوں کو یاد کرنے کے لیے۔ نہ کرو مسلمانوں کو محروم اتنی بڑی نجات اور بخشش سے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ بہت بڑا دروازہ نجات ہے عزاداری مظلوم کربلا، لیکن ایک عرض کروں، ہر عبادت اس کی قبولیت کی شرائط ہوتی ہیں، آداب ہوتے ہیں، ان کا لحاظ نہ رکھا جائے تو وہ والا ثواب انسان حاصل نہیں کر پاتا ہے جو اللہ نے قرار دیا تھا۔ روزے کی مثال دوں، ابھی میں نے ثواب بیان کیا ہے، روزے کا یہ ثواب ہرگز ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ روایات میں آپ نے سنا ہوا ہے، جو آدمی سارا دن غیبت کرتا ہے روزہ رکھ کر، سارا دن جھوٹ بولتا ہے، اسے صرف پیاس اور بھوک بچتی ہے۔ اگر وہ روزہ سحر و افطار حرام مال پہ کرتا ہے اسے وہ والا ثواب نہیں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں جی؟ اگر حرام پہ افطار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، نہیں ہے نا؟ حج و عمرے کی بات کی ہے، اگر ایک بندہ غصب کا مال لے کر حج کرتا ہے، ہمارے ہاں لوگ، آپ کے ہاں انشاءاللہ نہیں ہوگا، بہنوں کا حق میراث غصب کرتے ہیں، وہ بھی طریقے ہوتے ہیں ان کے غصب کرنے کے، سیدھا نہیں کہتے کہ ہم نہیں دیتے، لیکن بہن جانتی ہے اگر میں نے لے لیا تو ساری زندگی بھائی کا منہ دیکھنے کی نہیں رہوں گی۔ تو بہن کا دل ایسا ہے، وہ ایکڑ 2 ایکڑ 4 ایکڑ قربان کر سکتی ہے، بھائی کے دیدار سے محروم نہیں رہ سکتی۔ تو غصب کا ایک طریقہ ہے یہ بھی، سوشل بائیکاٹ کرنا اس کے ساتھ۔ مثال دے رہا ہوں، اگر ایسی میراث نہ حق کھا کر حج پہ جاتا ہے اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی نا؟ وہاں اگر حاجیوں کو تنگ کرتا ہے وہ والا ثواب نہیں ہے، ویسے حج نہیں کی جیسے کرنی چاہیے۔ بعض مومنین کی وہاں حج پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرأت درست نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، وضو باطل ہے۔ اب جس کا وضو باطل ہے یا قرأت باطل ہے، غلط ہے، سورہ حمد غلط پڑھتا ہے تو طواف کی جو نماز ہوتی ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ وضو ہی درست نہیں ہے تو نماز کیسے درست ہو؟ اچھا، نماز باطل ہو گئی تو طواف باطل ہے، چونکہ طواف اور نماز جڑے ہوئے ہیں۔ طواف باطل ہے تو عمرہ اور حج کیا ہے؟ باطل۔ اب یہ بھی ثواب لے کر کے آ رہا ہے یا 12-13 لاکھ ضائع کر کے آ رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ جو ثواب وارد ہوا ہے عبادت کے لیے ہر کسی کے لیے نہیں ہے، اس میں اخلاص شرط ہے، اللہ کے لیے کرے، دل میں تقوی خوف خدا ہو جو گناہوں سے روکے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے نا کہ روزہ فرض کیا ہے تاکہ لعلکم
تتقون، یہ آیت تو ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے تاکہ خوف خدا اے دل میں. پورا مہینہ گزر گیا، خوف خدا دل میں نہیں آیا، روزہ قبول ہے اس کا؟ ابھی تک اسی طرح گناہ کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اہم ترین شرائط میں سے عبادت کی قبولیت کے لیے خوف خدا ہے، گناہ سے روکے، اخلاص ہے، اللہ کے لیے کام کرے اور ویسے کرے جیسے کرنے کا حکم ہے، اور حرام مال سے نہ کرے. یہ چند ایک اہم ترین شرائط ہیں. ان سب شرائط میں سے اب آپ سے کویسچن کرنے لگا ہوں، ان سب شرائط میں سے جو قبولیت کی شرائط ہیں، ایک شرط ان سب میں سے اہم ترین شرط ہے. اس شرط کا نام کیا ہے جی؟ وہ کون سی شرط ہے کہ اگر نہ ہو تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے؟ اس شرط کا نام ولایت علی ہے. اس شرط یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سب سے اہم ترین شرط ولایت علی ہے. جن معصومین سے ہم نے یہ مذہب لیا ہے انہوں نے ہی یہ بتایا ہے. اے زرارہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی یہ جو عمارت ہے یہ 5 ستونوں پہ کھڑی ہے. آپ فرض کر لیں یہ عمارت ہے اسلام کی، یہ والا حصہ، اس میں کتنے پلر ہیں؟ یہ 5 پلر ہیں. ان میں سے ایک پلر بھی اگر نہ ہو تو عمارت ناقص ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ عمارت کیا ہے؟ ناقص ہے. وہ 5 پلر ستون، ان کے نام کیا ہیں؟ فرمایا الصلاۃ، پہلے پلر کا نام نماز ہے. دوسرے پلر کا نام الزکوٰۃ. تیسرے پلر کا نام فرمایا الصیام، روزہ ہے. چوتھے پلر کا نام فرمایا الحج ہے. والخامس ولایتنا اہل البیت، 5ویں ستون کا نام ہم اہل بیت کی ولایت ہے. راوی نے عجیب سا سوال کر لیا، مولا یہ سارے کے سارے پلر برابر ہیں؟ ابھی یہ 5 پلر ہیں نا، کسی انجینئر کو بلائیں، اس سے کہیں کہ یہ 5 کے 5 برابر ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے، تو شاید وہ بتا دے کہ ان میں ٹھیک ہے جس پلر کو ہٹائیں بلڈنگ ناقص ہے، لیکن شاید باقی رہ جائے. فلانا والا پلر اگر نکال لیں تو بلڈنگ باقی نہیں رہ سکے گی، گر جائے گی. جب اس راوی نے یہ سوال کیا مولا یہ سارے کے سارے ستون برابر ہیں، تو امام نے فرمایا ولایتنا اہل البیت افضل. اگرچہ یہ سارے کے سارے ارکان اور ستون پلر ہیں دین کی بلڈنگ کے، مگر ہماری ولایت افضل ہے. راوی کو سمجھ نہیں آئی افضل ہونے کی وجہ کیا ہے، تو امام نے فرمایا اس لیے ہماری ولایت افضل ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا اس کی نماز ہو جاتی ہے، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے مگر حج نہیں کرتا اس کا روزہ ہو جاتا ہے. ان تمام میں اگر ایک کو نہ کرو دوسرے کو کر لو تو وہ ہو جاتا ہے. مگر ہماری ولایت ایک ایسا ستون ہے، اگر ہماری ولایت نہیں ہے تو روزہ روزہ نہیں ہے، حج حج نہیں ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں ہے. حیدری تو افضل ترین شرط کہہ سکتے ہیں ولایت اہل بیت ہے، اس لیے کہ یہ والا پلر نہ ہو تو بلڈنگ منہدم ہو جاتی ہے. ایک اور دلیل عرض کروں، ایک اور حدیث بھی افضلیت ولایت اہل بیت پہ دلیل بن سکتی ہے. اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کو چیلنج دیا تھا
اے میرے صحابیوں، من سرہ ان یکون حیاتی ان یحیا حیاتی و مات مماتی، جس کو یہ اچھا لگے، اے میرے صحابیوں، جس کو یہ پسند لگے کہ اس کی زندگی میں محمد جیسی عظیم زندگی ہو، وَأَن يَمُوتَ مَمَاتِي، دنیا سے جائے تو میں محمد جیسی عظیم موت لے کر کے جائے۔ اب کون مسلمان ہو جو اس چیز کی تمنا نہ کرے؟ سب کے سر بلند ہوئے، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بلا کیوں نہیں؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ آپ جیسی عظیم زندگی ہو، آپ جیسی عظیم موت لے کر کے جائیں۔ آپ کے دلوں میں تمنا ہے؟ جو دل سے یہ تمنا رکھتا ہے درود بھیجے محمد والے۔ تو یاد رکھیے اس حدیث میں جب صحابہ متوجہ ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ وہ نسخہ بتائیے، جلدی بتائیے، کون سا عمل کرنے سے آپ جیسی عظیم زندگی، آپ جیسی عظیم موت؟ حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو گے تو مجھ جیسی زندگی ہوگی، مجھ جیسی موت ہوگی، روزے پابندی سے رکھو گے تو مجھ جیسی زندگی، مجھ جیسی موت ہوگی۔ اگرچہ یہ ارکان ہیں، ان کے بغیر کبھی بھی رسول اللہ جیسی زندگی نہیں ہو سکتی، رسول اللہ جیسی موت نہیں ہو سکتی، مگر اس حدیث میں اللہ کے رسول نے نماز کا نہیں کہا، روزے کا نہیں کہا۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، جب صحابہ سارے کے سارے متوجہ ہوئے یا رسول اللہ بتائیے وہ نسخہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے جواب میں ایک ہی نسخہ بیان فرمایا، جو یہ چاہتا ہے مجھ جیسی زندگی ہو، مجھ جیسی عظمت بھری موت ہو، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيًّا، میرے بعد علی کو اپنا مولا اور آقا مان لے، مجھ جیسی زندگی پالے گا۔ حیدری صلوات علیہ وسلم۔ جتنا جتنا علی کا بڑا بڑا نوکر بنتا جائے گا، اتنا اتنا رسول اللہ کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد۔ جب بھی ولایت و محبت اہل بیت کی بات کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بھی تو محب اہل بیت ہیں، ہم بھی مولا مانتے ہیں مولا علی کو۔ فیس بک پہ چلتا ہے فلاں مولانا کہہ رہا ہے علی ہمارے بھی مولا ہیں۔ تم شیعہ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ تمہارے پاس اہل بیت کی ولایت ہے، ہم بھی موالی ہیں، محب ہیں۔ اب ہم کسی کی محبت پہ تو شک نہیں کر سکتے، اللہ دلوں سے جانتا ہے۔ ممکن ہے کسی حد تک محبت ہو، میں کیوں کہوں تیرے دل میں محبت نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور کروں گا، اللہ کے رسول جس ولایت علی کا ذکر فرما رہے تھے وہ کامل ولایت ہے، ادھوری نہیں ہے۔ وہ ادھوری ولایت نہیں ہے، کامل ولایت ہے۔ کیا مراد؟ کامل ولایت سے مراد یہ ہے جیسے ہم نے اللہ کی ولایت کا دم اس وقت بھرا جب پہلے لا الہ کا ذکر کیا کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تب ہم نے ولایت خدا کو حاصل کیا۔ رسول کی ولایت کی بات ہوئی تو تب ہم نے رسول کی ولایت کو حاصل کیا جب ہم نے کسی بھی اور آنے والے نبی کا انکار کیا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں اے میرا مسلمان بھائی، اگر علی کی کامل ولایت کو حاصل کرنا ہے تو ہر دشمن علی سے بیزاری کرنا ہوگی، ہر دشمن علی سے بیزاری کرنا ہوگی۔ ایک سادہ سودہ آدمی مولا کی خدمت میں آیا، یا علی احبک، اے علی مجھے آپ سے دوستی ہے۔ آپ سے کیا ہے؟ اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن عقل کا ادھورا تھا۔ اگلے والے جملے میں کہا وَأُحِبُّ فُلَانًا، آپ سے بھی دوستی ہے
اور فلاں سے بھی مجھے محبت ہے۔ اب کوئی اتنی مجبوری تھی راوی کی جو روایت نقل کر رہا تھا، اتنی بڑی مجبوری تھی کہ بیچارہ نام نہیں ذکر کر سکا، فلاں لکھ کر چلا گیا، یا علی آپ سے دوستی اور محبت ہے، اور فلاں سے بھی مجھے محبت ہے۔ روایت کے جملے ہیں، مولا نے فرمایا اما الان فانت اعور فاما تعمی واما تبصر، اے بندے خدا ابھی تو کانا ہے۔ کانا سمجھتے ہیں؟ کانا ہوتا ہے ایک آنکھ والا، اور اندھا جس کی دونوں نہ ہوں۔ امام نے فرمایا اے بندے خدا ابھی تو کانا ہے، کچھ وقت گزرنے دے، یا اس کی محبت نکال کر دونوں آنکھوں والا ہو جائے گا، یا میری محبت نکال کر دونوں آنکھوں سے اندھا ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے اندھا، ایک ہوتا ہے کانا، اور ایک ہوتا ہے بینائی، پوری بینائی رکھنے والا۔ اے مسلمان بھائی، دونوں آنکھوں کی بینائی رکھنی ہے تو صرف علی کی محبت کو دل میں بسا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو لہذا عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے شرائط ہوتی ہیں، تقویٰ ہو، اخلاص، اللہ کے لیے کام کرے، عبادت کرے، حرام مال سے وہ کام نہ کرے، ولایت اہل بیت رکھتا ہو۔ تو عزاداری مظلوم کربلا بھی عبادت ہے یا نہیں؟ جی، اس کی بھی شرائط ہیں۔ میں نے ابھی زیارت کا ثواب ذکر کیا ہے، یہ ہر زائر کو مل جاتا ہے۔ سارے راستے میں زائرین کو تنگ کیا ہے، وہاں کربلا میں بھی جا کر داڑھی مڈوا رہا ہے، مونڈی ہوئی داڑھی سے مظلوم کربلا کی زری پہ اپنا چہرہ رکھتا ہے، وہاں جا کر واجب نماز ادا نہیں کرتا ہے۔ مولا اس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ زیارت کر لو تو تم پاک اٹھو گے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ رونے کا ثواب ذکر کر رہا تھا، یہ اس عزادار کو بھی ملے گا جو جھوٹ پڑھتا ہے اور جھوٹ پہ رلاتا ہے، اور جسے پتا ہے کہ فلاں خطیب جھوٹ بولتا ہے پھر بھی آگے بیٹھ کر کرلاٹ مچاتا ہے۔ مظلوم کربلا جھوٹ کے محتاج ہیں، میرے اور آپ کے رونے کے محتاج ہیں۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، ورنہ امام رضا فرماتے ہیں مظلوم کربلا ہمارے دادا اتنے بڑے مظلوم تھے، بکتہ السماوات السبع والارضون، تو چیز ہی کیا ہے، ہمارے جد کو تو 7 آسمان روتے ہیں، زمینیں روتی ہیں، چرند پرند پتھر روتے ہیں۔ ہر رونے والے کے لیے یہ ثواب ہوتا تو جو بیویوں کے خیموں کو لوٹ کر رو رہا تھا اسے بھی یہ ثواب مل جاتا۔ یہ ثواب، رونے کا یہ ثواب اس خاتون کو مل جائے گا جو گھر سے بے پردہ نکل رہی ہے، امام بارگاہ میں آ کر کے بھی لوگوں کی غیبت کر رہی ہے۔ اسی طرح کا ثواب ہوگا اس خاتون کو، جو اس خاتون کو ملے گا جو شرعی اور واجب پردے میں گھر سے نکلی ہے، امام بارگاہ میں بیٹھ کر خاموشی سے مجلس سنی ہے، پھر پردے کی حالت میں اپنے گھر تک پہنچی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ خاتون جو بے حجابی اور بے پردگی میں آ کر زینب کے پردے کو روتی ہے، وہ بی بی زینب کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ یا چادر تطہیر میں پلنے والی کو رونا چھوڑ دے، یا واجب پردے کو اختیار کر۔ مومنہ عورت ہو، امام زمانہ کو ماننے والی ہو، اس کے بال کھلے ہوں، اس کا گردن نظر آ رہی ہو، پنڈلی تک اس کے پاؤں نظر آ رہے ہوں، اس
عزادار کے لیے یہ ثواب ہے جو مولا امام حسین کو اپنا مولا و آقا سمجھ کر، انہیں اپنا نوکر سمجھ کر، ان کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا کر ان کی مجلس میں بیٹھ کر روتا ہے، گویا اپنے عمل سے کہتا ہے مولا یہ جان میری، یہ طاقت میری، یہ جسم میرا، اس پر حکومت مولا حسین کی، میری باغ ڈور میرے مولا آقا حسین کے ہاتھ میں ہے، میری کوئی مرضی نہیں ہے، اس مرضی پر مولا حسین کی مرضی چلے گی۔ اس کے لیے یہ ثواب ذکر ہوا ہے۔ گناہگار ہر بندہ ہے، ہو جاتے ہیں، لیکن انسان غلامی حسین کا توق تو گلے میں ڈالے نا۔ اگر حالات ایسی ہو کہ کردار یزید کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے، کردار حسین کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے، اور اس مومن کہلوانے والے کا ہر کردار یزید کی طرف جا رہا ہو، اسی طرح کا جھوٹ، اسی طرح کی بے دینی، اسی طرح کا ظلم، مظلوم کربلا پہ گریہ کرنے والے کا ثواب اس گریہ کرنے والے کو ملے گا جو ظلم اور ظالم سے نفرت کرتا ہے، کم از کم ظالم کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ مظلوم کربلا کی کہ عزاداروں کو پانی پلانے والا، شہدائے کربلا کو پانی پلانے والا ثواب اس وقت حاصل کرے گا جب وہ کسی غریب مسکین کو پانی پلانے، ان کو کھانا کھلانے، کپڑا دینے کو عبادت اور واجب سمجھتا ہو۔ اگر زکوٰۃ اور خمس کا مال اس نے ہضم کیا ہوا ہے، اولاد زہرا کا حق غصب کیا ہوا ہے، اور عزادارہ مظلوم کربلا کو پانی پلا رہا ہے، تو کیا خیال ہے اس کو بھی ثواب مل جائے گا؟ میری باتیں گراں گزر رہی ہیں آپ پر؟ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسی عزاداری بنائیں کہ زمانے کے امام ہمارے ساتھ اس عرصے میں شریک ہوں، کتنا ہماری اس عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اتنی مخلص عزاداری ہو کہ وقت کے امام ہمارے ساتھ شریک ہوں، کیونکہ یقیناً امام دنیا میں مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، جب ظہور ہوگا تو لوگ بتائیں گے ہم نے آپ کو کربلا میں دیکھا تھا، کوئی کہے گا ہم نے عرفات میں دیکھا تھا، کوئی کہے گا ہم نے مزدلفہ میں دیکھا تھا۔ تو امام کے لیے دور نہیں ہے آنا، ہمارے اندر خامیاں اتنی ہیں، کبھی نہ سوچئے کہ ہمارے رونے کے یہ مظلوم محتاج ہیں۔ عرض کیا ہے حدیث کے لفظ ہیں، مولا حسین تو اتنے بڑے مظلوم ہیں جنہیں 7 آسمان روئے، 7 زمینیں روئیں، بھلا کیسے نہ روئیں آسمان و زمین اس مظلوم پر جو بانی حج کا بیٹا ہو کر امت کی جانب سے اتنا مجبور ہے 9 ذی الحج کو حج کا احرام عمرے میں تبدیل کر کے مکہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ان کمینوں کو اتنی شرم نہیں آئی کہ اس کے ساتھ تو بہنیں ہیں، یہ بہنیں پوچھیں گی اے ہمارا عبادت گزار بھائی، اے 25 حجیں کرنے والا بھائی، آج کا دن تو وہ دن ہے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کا احرام باندھنے عرفات کی طرف جا رہے ہیں، اے بھائی جان کیا ہوا آپ مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اللہ جانے کیا جواب دیا ہوگا۔ میرا دل تو یہی کہتا ہے کہا ہوگا اے بہنوں تم جانتی ہو تمہارے بھائی کو حج سے کتنی محبت ہے، مسلمان حج کرنے دیتے تمہارا بھائی مکہ کو سے جدا نہ ہوتا، آج اگر حج کرتا ہوں تو شاید قیامت تک مسلمان امن و امان سے حج نہ کر سکے۔
عزاداروں بہنوں کو ساتھ لے کر کے جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. یہ وہ دن تھے جہاں مسلمانوں کی خواتین ان کے گھروں میں عید کا سما تھا. مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے نئے کپڑے تیار کر رہی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے کپڑے تیار کر رہی ہیں. زہرا کی بیٹیاں جنگلوں اور صحراؤں کا سفر کرنے پہ مجبور ہیں. کئی ایک لوگوں نے منتیں سماجتیں کی، آئے مولا و آقا کم از کم اپنی بہنوں کو کربلا کی طرف نہ لے جاؤ. عبداللہ ابن عباس پہنچے ہیں مکہ کے باہر، آئے مولا و آقا کوفہ کی طرف نہ جاؤ، یہ بے وفا لوگ ہیں. لیکن جب دیکھا کہ مولا ہر صورت میں جانا چاہتے ہیں تو ایک بات کی، کہا دشمن زمانہ ہے، کم از کم اتنا کر لو، علی و بطول کی بیٹیوں کو ساتھ نہ لے جاؤ. عزادارو عبداللہ ابن عباس کا یہ جملہ خیام میں بیٹھی زینب کے کبریٰ نے سن لیا. ابھی مولا حسین کچھ کہنا چاہتے تھے، وہیں سے بلند آواز میں کہا، اے ابن عباس تو ہمارے بھائی کو ہمیں چھوڑنے کے مشورے دے رہا ہے. اللہ کی قسم زینب کبریٰ حسین کے بغیر ایک لمحہ زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں کہوں گا اے میری آقا زادی کب تک اپنے بھائی کے ساتھ رہو گی؟ یہ تو تب تک ہوگا نا جب تک آپ کا بھائی زندہ ہے. اپنے غلام اور نوکر کو بتا سکتی ہو اس وقت کیا ہوگا جب تیرے بھائی کے لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے. اجرکم اللہ، تیرے بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے اور صدا بلند ہوگی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو. اللہ تیرا پرسہ قبول کرے. عزادار و مظلوم کربلا نے اپنا سفر جاری رکھا. کچھ دیر چلے تھے کہ سامنے سے ایک لشکر جرار آتا ہوا دکھائی دیا. مولا نے کہا یہیں ڈیرے لگا لو، خیام نصب کر دو. جب وہ لشکر قریب آیا تو پتہ چلا دشمن کی فوج کا ایک دستہ 1000 فوجی پر مشتمل ہے، جس کا کمان کرنے والا سپہ سالار حر بن یزید الریاحی ہے. انہیں بھیجا جاتا ہے مظلوم کربلا کا رستہ روکنے کے لیے. امام کو بھی پتہ چل چکا ہے دشمن کی فوج ہے. لیکن جب یہ قریب ہوئے نا تو زہرا کے بیٹے نے ان کے ہونٹوں پر پیاس کے آثار دیکھے. کریم باپ کے کریم بیٹے سے رہا نہیں جا سکا. او بنی ہاشم کو جوانوں مشکیزیں لے کر کے آؤ. سب مشکیزیں لے کر کے آئے، دشمن کی فوج کو پانی پلایا. ایک آدمی کہتا ہے میں کمزور تھا، بوڑھا تھا، پیاس کی شدت کی وجہ سے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے. جب مشکیزہ مجھے تھمایا جاتا ہے تو میرے ہاتھ کانپنے کی وجہ سے پانی گر جاتا ہے. دور سے یہ منظر سکینہ کے بابا دیکھ رہے تھے. کہتا ہے دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہاں سے چلے ہیں سکینہ کے بابا، میرے پاس آئے. مشکیز ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیا، دوسرے ہاتھ کو میرے ہونٹوں پر رکھ کر مجھے سیراب کیا. عزادارو ابھی تک حسین کی سخاوت مکمل نہیں ہوئی. حسین اس سے بھی بڑے سخی ہیں. جب پانی پلا لیا نا اپنی فوج دشمن فوج کو تو دیکھا کہ ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں. اپنے جوانوں سے کہا ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا جائے. میں کہوں گا اے کوفہ والو اللہ تم پر لعنت کرے، کتنے بے وفا ہو تم. وہ محسن حسین جو آج تمہارے گھوڑوں کو پانی پلا رہا ہے، یہی حسین عاشور کے دن علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر پانی. اجرکم اللہ، اللہ تیرا پرسہ قبول کرے. کتنے بے وفا ہو تم، حیف ہے تم پر. وہ محسن حسین جو تمہارے گھوڑوں کو آج پانی پلا رہا ہے، وہی حسین اپنے ننھے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر کہہ رہا ہوگا اگر
فوج پہ رحم نہیں کرتے ہو، اس ننھے شیر خار پر رحم کرو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ازادارو کہیں دنیا میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے ایک مانگنے والا شیر خار کے لیے پانی کا سوال کر رہا ہو اور آگے سے اس ننھے بچے پر تیر چلائے جائے۔ آخری جملہ التماس دعا، مظلوم کربلا نے سفر کو جاری رکھا، ایک جگہ پہنچے جہاں حر کو خط ملا، یہاں سے حسین کو آگے نہیں جانے دینا۔ ازادار و جناب حر نے روکنے کی کوشش کی، مولا حسین نہیں رکے۔ جب حر نے یہ منظر دیکھا تو اس نے جرأت کرتے ہوئے میرے مولا و آقا کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا۔ جو ہی اس نے لجام میں ہاتھ ڈالا، علی کا بیٹا جلال میں آیا۔ ابھی تک عباس زندہ ہے، ابھی تک علی اکبر زندہ ہے، ابھی تک زین العابدین زندہ ہے۔ کون ہے میرے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالے؟ ساکلت کا امو کا یا حر، حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، کیسے تجھے یہ جرأت ہوئی ہے؟ ازادارو، حر دشمن تھا، دشمن کی فوج کا سپہ سالار تھا، مگر غیور آدمی تھا۔ جب بھرے مجمع میں اپنی ماں کا ذکر سنا تو ایک دفعہ خون میں جوش آیا، کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہ سکا۔ کہا اے حسین، اگر ماں کا یہ تانا عرب کا جتنا بڑا آدمی دیتا میں اسے اسی طرح جواب دیتا، مگر حر بتا تیری مجبوری کیا ہے؟ کہتا ہے حسین تیری ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ سب روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کیجئے، میرا اللہ جناب حر کے درجات بلند فرما۔ فاطمہ تو زہرا کی قدردان تھا، لیکن ہائے کاش اسی حر کی طرح دوسرے مسلمان حسین کی اماں کی قدر سمجھ لیتے، حسین کی اماں کو اپنے بابا کی مسند کے پاس سے ٹکڑے نہ اٹھانا پڑتے، حسین کی اماں کو اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ کر دنیا سے نہ جانا پڑتا، اپنے بابا کی قبر پر یہ نہ کہنا پڑتا بابا جان ابھی تیرا کفن میلا نہیں ہوا تھا، مسلمان تیری بیٹی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک جملہ ورود کربلا کے حوالے سے کہتا چلوں۔ ابھی مولا حسین کو کوئی خیال آیا، یہی باتیں ہو رہی تھی، پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا غازریہ ہے، مولا نے فرمایا کوئی اور نام؟ کسی نے بتایا اس کا ایک نام شط فرات ہے، کسی اور نے بتایا اس کا ایک نام نینوا ہے۔ اللہ جانے فاطمہ الزہرا کا فرزند کس نام کی تلاش میں تھا کہ اب ایک آدمی نے کہہ دیا اس کا نام کربلا ہے۔ عباس کے بھائی نے یہ نام سنا، سرداہ بھری، کہا یہی وہ سرزمین ہے، یہیں اونٹوں کو بٹھا دو، یہیں خیمے لگا دو، یہیں پردہ داروں کو اتار دو۔ مولا کس لیے؟ کہا یہیں تو میری مقتل گاہ ہے، یہیں تو علی اصغر نے ذبح ہونا ہے، اور یہیں تو میری بہنوں نے قید ہونا۔ پھر کسی سے کہا اس زمین کے مالکوں کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے مولا نے فرمایا یہ میں زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ مولا نے زمین خریدی، پھر زمین انہیں واپس دے دی، صرف 2 شرطیں لگائی ہے، یہی سنانا چاہتا ہوں التماس دعا۔ جس کو ابھی تک رونا نہیں آیا توجہ کرے، انشاءاللہ گری آئے گا۔ مولا حسین نے فرمایا 2 شرطیں ہیں، یہ زمین واپس کرتا ہوں۔ پہلی شرط، کہا جب عصر عاشور کے بعد یہ لوگ ہمیں بے گور و کفن چھوڑ دے، اللہ نہ کرے دنیا میں کوئی اتنا غریب ہو جائے، جب ہمیں بے گور و کفن چھوڑ دے تو تم لوگوں نے ہمیں سپرد خاک کرنا ہے۔ مولا دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط آپ رونے والوں کے لیے لگائی ہے، یہ نہیں کہا
آئے بنی اسد کے لوگوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری سکینہ کو مدینے پہنچا دینا۔ اللہ کی قسم یہ نہیں کہا جب میں مر جاؤں شہید ہو جاؤں میرے زین العابدین کو سنبھالنا، یہ بھی نہیں فرمایا جب میں شہید ہو جاؤں تو میری بہنوں کے پردوں کی حفاظت کرنا۔ عزاداروں دوسری شرط میں یہ فرمایا اور جب میرا زائر عزادار میری زیارت کو آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنا۔ اے مولا حسین، جب تو نے کربلا میں ہمیں نہیں بھلایا تھا، ہم اس سرزمین پر بیٹھ کر وعدہ کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے تب تک غازی عباس کا علم بلند رکھیں گے، اور جب تک یہ گردنیں نہیں کٹے گی اور تب تک حسین حسین ہوتا رہے۔ علی لعنت اللہ علی